اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے جن کا انکار ہم کر ہی نہیں سکتے۔ ان نعمتوں میں ہر ایک نیا دن بھی شامل ہے جو ایک نئی سوچ، نئی امید اور نئی کرن کے ساتھ ہماری زندگی میں آتا ہے، اور اس رب کا بہت سارا شکر ادا کرنا چاہیے اس بات پہ کہ ہمیں ہر نیا دن نئی صبح نصیب ہوتی ہے۔ یہ بات کی بات ہے کہ ہم اس دن کو کیسے گزارتے ہیں، منفی رہ کر یا مثبت رہ کر۔ السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو سلشیز لائف۔ لاسٹ ولاگز میں نیگیٹیوٹی کے بارے میں بہت ڈیٹیل سے میں نے ڈسکس کیا۔ آپ لوگوں کو ولاگز اچھے بھی لگے، آپ لوگوں نے بہت اچھے کمنٹ کیے، بہت شکریہ۔ سوچا آج پازیٹیوٹی کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ پازیٹیو مائنڈ کتنا اسٹرانگ مائنڈ ہوتا ہے۔ جب آپ پازیٹیو ہوتے ہیں، آپ کا مائنڈ پازیٹیو ہوتا ہے تو آپ اپنی لائف کو چینج کر لیتے ہیں۔ سچ میں جس طرح نیگیٹیوٹی کو ہم اپنے اوپر سوار کر لیتے ہیں نا، اگر آپ پازیٹیو رہیں، اپنے مائنڈ کو ہر وقت پازیٹیو سگنلز دیں اور اپنے مائنڈ پہ پورا کمانڈ آپ کر لیں، آپ جو چاہیں گے اچیو کر لیں گے لائف میں۔ تو وہ کون سی باتیں ہیں جو آپ کو پازیٹیو بناتی ہیں، آپ کی لائف میں آپ کو سکسیسفل بناتی ہیں؟ اگر آپ لائف کو اپنی مرضی سے جیتے ہیں نا، تبھی لائف کا مزہ آتا ہے۔ غلط وے میں نہیں، بہت اچھے وے میں پازیٹیو رہ کے، اور جو آپ چاہتے ہیں اس کو اچیو بھی کرتے جاتے ہیں، تو تب ہی لائف جینے کا اصل مزہ آتا ہے۔ چلیں جی، بات کرتے ہیں ان پوائنٹس کے بارے میں۔ میرے پوائنٹس کافی سمپل ہوتے ہیں، اسی لیے لوگوں کو جلدی سمجھ بھی آ جاتے ہیں۔ گھما پھرا کے بات میں کرتی نہیں ہوں، وہی پوائنٹس، وہی باتیں آپ سے شیئر کرتی ہوں جن کو خود ایکسپیرینس میں نے کیا ہے اور جن کو لائف میں نے اچھے سے اسٹڈی کیا ہوا ہے۔ دا ویری فرسٹ رول، یا کہنا چاہیے تو سکسیزفل رول از کریٹ یور اون ہیپینس۔ اپنی ہیپینس آپ نے خود کریٹ کرنی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ انزائٹی کا شکار ہوتے ہیں، جو لوگ ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں، وہ بہت زیادہ اداس رہتے ہیں، انہیں کسی بھی چیز میں پلیجر نہیں فیل ہوتا۔ ہم لوگ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو دیکھ کے خوش ہو جاتے ہیں نا، کیونکہ ہم لوگ جانتے ہیں اپنی ذہنی حالت کو، اپنے ذہن کو کمانڈ کرنا ہم جانتے ہیں، لیکن وہ لوگ مجبور ہوتے ہیں بیچارے۔ انہیں نہیں پتہ ہوتا کہ انزائٹی کو ڈیل کیسے کرنا ہے، ڈپریشن کو ڈیل کیسے کرنا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ واضح ان کی پرسنالٹی میں سیڈنس ہوتی ہے، کسی بھی بات سے خوش نہیں ہوتے، کسی طرح کے ماحول سے سیٹسفائیڈ نہیں ہوتے، پرابلم ان کا بھی نہیں ہوتا۔ مطلب مینٹل ہیلتھ نا ایک طرح کی النس ہے، اس کو سیریس لینا چاہیے، بلیم نہیں کرنا چاہیے ایسے پیشنٹس کو، ایسے لوگوں کو۔ ان چیزوں کا تو کافی لیٹ پتہ چلتا ہے کہ کون انزائٹی کا شکار ہے۔ میری پوری کوشش ہے کہ ایسے چھوٹے چھوٹے پوائنٹس آپ سے شیئر کروں۔ اگر آپ کے ارد گرد ایسے لوگ ہیں تو ضرور ان کی کیئر کریں، ان کو یہ پوائنٹس بتائیں، ڈسکس کریں ان سے۔ کوئی بھی بلا وجہ سیڈ نہیں رہتا، کوئی بلا وجہ اتنا زیادہ نیگیٹو نہیں رہتا، کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے پیچھے۔ تو آپ نے اپنی ہیپینس ڈھونڈنی ہے، اپنی ذات کے اندر ڈھونڈنی ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر ڈھونڈنی ہے۔ اچھا، ہیپینس کے لیے ضروری نہیں ہے بھئی آپ نے میوزک لگا لیا، آپ ڈانس کر رہے ہیں، آپ پارٹیز کر رہے ہیں۔ ہیپینس ملتی ہے کبھی کبھی صرف پرندوں کی آواز سن کے، خوبصورت سینز دیکھ کے جو آسمان پہ بنتے ہیں نا، سورج کا نکلنا، غروب ہونا، بادل کے جو خوبصورت مناظر بن رہے ہوتے ہیں ان کو دیکھنا، ان چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو انجوائے کرنا۔ خوشیاں ڈھونڈیں، انہی میں آپ سکون پائیں گے۔ سیکنڈ امپورٹنٹ پوائنٹ اور گولڈن رول، آپ نے خوف کو کبھی بھی اپنے قریب نہیں آنے دینا۔ کسی بھی قسم کی سچویشن ہے، کوئی بھی سرکمسٹانسز ہیں، آپ نے خوف زدہ نہیں ہونا۔
خوف ایسی بری بلا ہے، جب یہ ذہن اور دل پہ چھا جاتا ہے نا تو آپ کی تمام اچھائیوں کو کھا جاتا ہے۔ آپ نے کسی قسم کا خوف اپنے اندر پیدا نہیں ہونے دینا۔ آپ نے اپنے بچوں کو بھی وہ اکثر ماؤں کی عادت ہوتی ہے نا کہ اگر اس وقت باہر نکلے تو بھوت کھڑا ہوگا، کالی بلی کھڑی ہوگی، ڈاگی یہ کرے گا، بچوں کو ڈرا دیتی ہیں۔ ہم لوگ فن مستی میں کر رہے ہوتے ہیں، کبھی بچوں کو ڈسپلن بنانے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ ہماری بہت بڑی غلطی ہے۔ بچوں کے سب کانشیس میں وہ خوف بیٹھ جاتا ہے۔ آپ نے اگر خود سکسیسفل ہونا ہے، بہت ہی اسٹرانگ پازیٹیو بننا ہے، تو سب سے پہلے آپ نے اپنے ہر طرح کے خوف کو ختم کرنا ہے۔ تھرڈ امپورٹنٹ پوائنٹ اور رول، آپ نے پریشان نہیں ہونا، بلا وجہ کے پریشان نہیں ہونا۔ پریشانی اتنی بری چیز ہے نا کہ جس طرح ہمارا دماغ تھک جاتا ہے نا سوچ کے، ویسے ہماری باڈی بھی تھک جاتی ہے۔ ہماری باڈی میں ہر جگہ پین ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ کبھی آپ کی گردن میں بہت زیادہ سٹریس آپ کو فیل ہوتا ہے، آپ کے ٹانگوں میں تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے، آپ کو چیسٹ پین فیل ہوتے ہیں، آپ کے شولڈرز پہ بہت بوجھ محسوس ہوتا ہے۔ یہ سب اسی وجہ سے ہے کہ آپ بے تحاشا پریشان رہتے ہیں، آپ کو ٹینشن ہی لگی رہتی ہے، کبھی فیوچر کی، کبھی پاسٹ کی، لیکن آپ پریزنٹ میں جینا نہیں چاہتے۔ جتنا ہے جو بھی ہے اس پہ خوش رہیں اور اس کو بہتر بنانے کی کوشش کریں، لیکن پریشانی کے ساتھ نہیں۔ سب سے آسان اور سمپل رول یہی ہے۔ نمبر 4 گولڈن رول از ایکسپیکٹ دا بیسٹ۔ کچھ بھی ہو جائے، جیسی بھی سرکمسٹانسز ہوں، آپ نے اپنا یقین ختم نہیں کرنا۔ آپ نے ہمیشہ اچھی ایکسپیکٹیشنز رکھنی ہیں۔ آپ نے یقین دلانا ہے خود کو، اور یہ یقین اپنے مائنڈ میں بس بٹھا لینا ہے کہ بہترین ہوگا، بہت اچھا ہوگا، آنے والا وقت بہت اچھا ہوگا۔ آپ جب یقین کے ساتھ جئیں گے تو آبویسلی آپ کے لیے اسی طرح منزلیں بنتی جائیں گی۔ سب سے پہلے آپ نے ڈر اور خوف کو ختم کرنا ہے۔ یہ جو ڈر ہے نا، یہ یقین کو بھی کھا جاتا ہے۔ اسی لیے میں کہہ رہی تھی کہ جو سیکنڈ پوائنٹ ہے نا، وہ ہے آپ کا ڈر اور خوف، اس کو ختم کرنا ہے، اور آپ نے اچھا ایکسپیکٹ کرنا ہے۔ بلا وجہ آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ آپ جیسا سوچو گے ویسا ہی آپ بنتے جاؤ گے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہوتے ہیں اپنے مائنڈ کو فوکس کرنے کی، اپنے مائنڈ کو ریلیکس کرنے کی، لیکن سمجھ نہیں آتی۔ اتنی زیادہ سوچیں ذہن میں امڑ کے آ رہی ہوتی ہیں، میرے ساتھ بھی ہوتا ہے، کیونکہ ہم لوگ نارمل انسان ہیں، ہماری ڈیلی کی وہی روٹین ہے، ڈیلی کی وہی اسکیجولز ہیں، ہم لوگ بہت جلدی فیڈ اپ ہو جاتے ہیں، تھک جاتے ہیں۔ تو کیا کریں پھر اپنے ذہن کو کنسنٹریٹ کرنے کے لیے، اپنے جو ہم چاہتے ہیں کہ ہماری تھنکنگ پازیٹیو اینڈ پاورفل ہو جائے، اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میڈیٹیشن اینڈ بریدنگ۔ میں نے آپ کو لاسٹ ولاگ میں بھی کہا تھا، یہ ایسا میجک ہے نا کہ آپ کا ذہن، دل، آپ کی پوری روح چینج ہو جائے گی۔ جب بھی الٹی پلٹی سوچیں آئیں یا بہت زیادہ آئیں، ہوتا ہے نا آپ کچھ کرنا چاہتے ہو، وہ ذہن کہیں اور چلا جاتا ہے۔ آپ دن میں 2 دفعہ نہیں تو 1 دفعہ ضرور میڈیٹیٹ کریں، صرف 10 منٹس کے لیے۔ آنکھیں بند کر کے بیٹھ جاؤ، بالکل اندھیرا کر لو اور گہری سانس لو۔ سانس پہ اپنا فوکس رکھیں۔ آپ بہت جلدی اپنے مائنڈ کو کنسنٹریٹ فوکسڈ کر لیں گے۔ آپ دیکھیں گے کہ کیسے تھوڑا کر کے آپ سے نیگیٹیوٹی، انزائٹی، ڈپریشن، سٹریس دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ 6th پوائنٹ از کہ اپنی لائف میں تھوڑا سا فن لے کے آئیں۔ فن مینس کہ تھوڑا سا لائف کو انجوائے کرنا سیکھیں۔ ڈیلی نیوز بلیٹن سننا، نیوز پیپر پڑھنا، موبائل پہ بھی وہی چیزیں دیکھنا، آپ کے شیئرز کہاں چلے گئے، آپ کو کتنا لاس ہو گیا، حالات کہاں جا رہے ہیں۔ ہم کچھ بھی نہیں چینج کر سکتے جب تک ہم خود کو نہ چینج کر لیں۔ ہر دوسرا بندہ پریشان ہے انہی حالات کو لے کے، حقیقت بھی ہے، لیکن ہم نے کیا کرنا ہے، یہی میں بات کرنا چاہ رہی ہوں۔ ہم نے پازیٹیو رہنا ہے، تو پازیٹیو رہنے کے لیے تھوڑا سا فن لائف میں لے کے آئیں۔ آپ کو کسی چیز سے مزہ نہیں آ رہا نا، آپ پینٹنگ شروع کرو۔ آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو پینٹ کرنا شروع کر دو۔ آج کل تو سٹون پہ بڑی پیاری پیاری پینٹنگ کر رہے ہیں بچے، ان سے سیکھیں، ڈیفرنٹ چیزیں بنائیں، پیارے پیارے سٹونز لے کے۔ آپ اپنے گھر میں جو پاٹس ہیں ان کو پینٹ کرنا شروع کر دیں۔ بس آپ نے اپنا دھیان اچھائی کی طرف بٹانا ہے۔
آپ نے اسی طرح پازیٹیو رہنا ہے، آپ نے کسی بھی حالت میں نیگیٹو نہیں ہونا۔ تو دن رات جو نیوز بلیٹن سنتے ہیں نا، ان کی اسپیچ بھی ویسی ہوتی ہے، ان کا لائف سٹائل بھی ویسے ہی ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تھوڑا سا لائف کو ریلیکس رکھیں، جینا سیکھیں لائف کو۔ ہم سب کی بہت بڑی ویکنیس ہے کہ ہم اپنے ماحول کو چینج کرنے میں لگ جاتے ہیں، ہم دوسروں پہ تنقید بہت اچھی کر لیتے ہیں، ہم دوسروں کی پرابلمس کو سمجھنا نہیں چاہتے۔ انزائٹی، ڈپریشن بہت ہی سیریس النس ہیں۔ میں نے دیکھا ہے بہت قریب سے ایسے پیشنٹس کو، ان کے اندر کے ڈر اور خوف کو میں نے محسوس کیا ہے۔ وہ نظریں ملا کے بات نہیں کر سکتے۔ بس میری کوشش ہے کہ میری یہ پوائنٹس بہت سارے لوگوں کی ہیلپ کر سکیں، تھوڑی خوشی ان کی لائف میں آ جائے، کچھ بہتر کر سکیں اپنے لیے۔ آئی ہوپ آپ کو یہ ولاگ اچھا لگا ہوگا۔ لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ولاگ میں بہت اچھے ٹاپک کے ساتھ۔ اگر ٹاپک آپ لوگ سجیسٹ کر دیا کریں تو بہت بہتر ہو جائے گا۔ ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔